شیخ الاسلام کی جو ذات مبارکہ ہے، ویسے تو بے شمار فضائل، بے شمار کارنامے جو آئے دن صبح و شام ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، ابھی شیخ الاسلام کی ذات اور بہت بڑی ہے۔ ایک دو باتیں، ایک خصوصیت شیخ الاسلام کی انشاءاللہ تعالی وہ آج آپ کے سامنے رکھنا میں چاہوں گا۔ 80s کے دہے سے، 80s جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، 7 سال 8 سال 6 سال بچے تھے ہم بالکل، جی کھیلتے تھے کودتے تھے۔ میرے والد بزرگوار اور میرے ماموں جان، بڑے ماموں، وہ دونوں بیٹھ کر شیخ الاسلام کے خطابات سنتے تھے۔ یہ دوحہ قطر کی بات بتا رہا ہوں، دوحہ قطر کی بات، ایک دم ینگ شیخ الاسلام، جی اس وقت تو دنیا ان کو شیخ الاسلام نہیں کہتی تھی۔ والد صاحب سے ہم ہمیشہ ایک لفظ سنتے تھے، پروفیسر صاحب۔ پروفیسر صاحب کا خطاب ہو رہا، بچوں خاموش بیٹھو، پروفیسر صاحب کا بیان ہو رہا۔ بچپن سے ہم دیکھتے تھے اور کبھی کبھی بیٹھ کر سنتے تھے۔ شیخ الاسلام اس طرح کے ڈائز پر اس زمانے میں بیٹھ کر بہت کم خطاب ہوتے، کھڑے ہو کر خطاب کرتے، ماشاءاللہ دلائل کے انبار لگاتے۔ اس وقت اتنا دلیل وغیرہ کا ہوش نہیں، لیکن جیسے جیسے 80s کا دور ختم ہوا، 90s کا دور آیا اور ہم پھر ہندوستان شفٹ ہو گئے، اور ہندوستان آنے کے بعد والد صاحب بالکل ہماری کم عمری میں 14 15 سال 16 سال کے ہم بچے تھے۔ والد بزرگوار جو ہے شیخ الاسلام کی کیسٹیں بٹوانے کا اور کتابیں بٹوانے کا ہم سے کام لیتے تھے۔ مطلب بیٹے جاؤ وہاں پہنچا کے آؤ، وہاں پہنچا کے آؤ۔ محلے والوں کو، ہماری یمنی بستی ہے، شیخ الاسلام تشریف لا چکے ہیں، یمنی بستی ہے، شافعی لوگ زیادہ رہتے، یمنی قبائل زیادہ رہتے۔ وہاں پر رمضان کی راتوں میں رواج ہے، وہاں پر رمضان کی راتوں میں محلوں کے درمیان یہ جتنا ہال ہے نا، اتنا اسکوائر خالی ایریا چھوڑتے ہیں وہاں پر۔ وہ اسکوائرز میں بیٹھ کر لوگ چائے گہوا باتیں گفتگو ٹھی ٹھاٹا کرتے۔ میرے والد صاحب نے ایک طریقہ شروع کیا کہ گھر سے اپنا ٹیلی ویژن اٹھا کر لانا، جی ہم لوگ کو ڈیوٹی ہوتی تھی، ہم ٹی وی اٹھا کر لائے، ایک شطرنجی ڈال دیے، شیخ الاسلام کا خطاب لگا دیا۔ میں بالکل اوائل 92 93 کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم جامعہ نظامیہ میں شریک ہوئے، اور والد صاحب کے پاس اور اپنے استاد کے پاس حفظ مکمل کیے، جامعہ نظامیہ شریک ہوئے۔ جامعہ نظامیہ شریک ہونے کے بعد پھر سمجھ میں آنے لگا قال اللہ قال رسول اللہ، اور دلچسپی ہونے لگی۔ اب جو ہنستے کھیلتے شیخ الاسلام کو سنتے تھے، اب سیریس سننے لگے، شیخ الاسلام کو سنتے۔ مولوی دوم کا طالب علم تھا، مجھے جہاں تک یاد ہے 96 میں 96 میں تھا، سن 96 میں میرے والد بزرگوار مجھے باضابطہ خطابت کے لیے کھڑا کر دیے۔ ہمارے گھر کے قریب چندران کا علاقہ ہے، مسجد انبیاء نام سے، وہاں پر والد صاحب کہے کہ بیٹے آپ کو جمعہ پڑھانا۔ بس جاتا تھا، جمعہ پڑھاتا اور آتا تھا۔ اب جمعہ کی تیاری کہاں سے کرے، کہاں سے کرے؟ تو ایک بہترین ذریعہ شیخ الاسلام کی کیسٹ لگا دو۔ شیخ الاسلام کا ایک خطاب سنتے اور اس کو ایک وقت 2 وقت 3 وقت سنتے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ ایک خطاب 2 3 بعض وقت 4 جمعے ایک ہی خطاب کام آتا تھا، اور سنتے اور لوگ حیران رہتے، ماشاءاللہ مولوی صاحب کی عمر بہت کم ہے، خطاب بڑا شاندار ہے، مولوی صاحب کی عمر نکتہ بڑا زبردست بیان کیے مولوی صاحب۔ جب مجھ سے لوگ پوچھتے تو پھر میں ان کو لے جا کر کیسٹ دے دیتا تھا۔ یہ کام کرتے آئے۔ 97 میں جب 1997 میں جب شیخ الاسلام پہلی مرتبہ سرزمین ہندوستان پر دعوتی پروگرام سے تشریف لائے، دعوت کے لیے خطابات فرمانے کے لیے 97 میں سرزمین حیدرآباد پر پہلی مرتبہ تشریف لائے، اس وقت ہماری ملاقات ہوئی علی جناب سید حیات اللہ قادری صاحب سے، اور پتہ چلا کہ منہاج القرآن کا دفتر ہے۔ اب میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں اس میں ایک بات بتانا چاہوں گا بیچ میں۔ تو حیات اللہ قادری صاحب سے ملاقات ہوئی، سید حیات اللہ صاحب سنٹر کھولے بیٹھے، بہت کم لوگ جانتے تھے، ہم بھی وہاں جانے لگے، دن اور رات ہم ساتھ میں ہو گئے اور کام کرنے لگے۔ الحمدللہ کیسٹیں بیٹھ کر بنانا، ویڈیو کیسٹیں بنانا، آڈیو کیسٹیں بنانا، کتابیں پہنچا کر آنا۔ کتابیں اتنا آسان ملتی نہیں تھی، میگزینز لوگ پوچھتے، آسان ملتی نہیں، لوگ کیوں سنیں، اس طرح سے واقف نہیں تھے۔ الحمدللہ پہنچاتے ایک لیول پر آئے، لیکن جیسا جیسا کرتے کرتے ہم فضیلت اور کامل کر لیے، اداروں سے فارغ ہونے لگے۔ اس وقت ایک نئی دنیا بھی دیکھنے میں آئی، جب بڑے علماء میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، جب دورے کرنا شروع ہوئے، تو اس وقت نئی چیزیں سامنے آئی۔ اب تک ہم پازیٹیو رخ دیکھتے جاتے کہ شیخ الاسلام کے خطابات ہے، پہنچانا ہے، لوگ سنتے ہیں سبحان اللہ کہتے۔ اب آگے بڑھنے کے بعد پتا چلا کہ لوگ سننے کے بعد فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ اب یہ ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا، 90s کا اختتام ہے، 2000 لگنے والا ہے، یہ دور بتا رہا ہوں۔ ایک بوچھار ہے،
ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں مکتب فکر کے سارے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا ہے، فلاں مقرروں نے تقاریر کے انبار لگا دیے ہیں مخالفت میں، نیا نیا جوش، ایک خون میں ولولہ ہے، نوجوان ہے، بالکل ابھرتے ہوئے نئے نئے مولوی عالم ہے، خطابات کرتے ہیں، تو جیسا جیسا سامنے والے اعتراضات کرتے، جا کر پلٹ کر دیکھتے تو دیکھنے میں آتا کہ شیخ الاسلام نے تو کہیں پر کوئی غلطی کیا نہیں، مفتی جو فتویٰ لگا رہا ہے یا جہالت کی بنیاد پر لگا رہا ہے یا جلن کی بنیاد پر لگا رہا، جواب میں کھڑے ہو جاتے لوگ۔ شروع میں دھمکیاں آنے لگی، تیری اوقات تو دیکھ، تیری عمر تو دیکھ، کس کے خلاف بول رہا ہے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، جو شیخ الاسلام کا منہج تھا، والد بزرگوار نے وہی تربیت دی، تاکید سے سناتے تھے شیخ الاسلام، وہی منہج اپنائے، کبھی کسی کا نام لے کر شخصی حملہ نہیں کیے، انہی کی اقتداء تھی، جواب دیتے جاتے، اعتراضات ہوتے جاتے، جواب دیتے جاتے۔ ایک دن ایسا خیال آیا، سوال آیا دماغ میں، بھئی یہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، جوابات دے رہے ہیں، جواب پہ جواب، اور یعنی بیٹھکوں میں بھی ہوتا تھا، میڈیا پر بھی ہوتا تھا، اسٹیجوں پر بھی ہوتا تھا، شیخ الاسلام کیوں جواب نہیں دیتے؟ یہ مفتیوں کا اور ملاؤں کا، ہم اتنے چھوٹے آدمی ہم جواب دے رہے ہیں تو کہیں اثر ہو رہا، شیخ الاسلام اگر جواب دے دیں، شیخ الاسلام اگر اس کا جواب دے دیں تو پھر ساری دنیا میں صدار آ جائے۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، عجیب بات بھی، یہ سوال ذہن میں آیا اور شیخ الاسلام کے ہی ایک خطاب میں کچھ ہی دن میں، یہ بھی حضرت کے کرامتوں میں سے کہیں، شیخ الاسلام میں سے کیا کہے، آپ کے دل و دماغ میں جو سوال چلتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں خطاب میں آپ کو جواب مل جاتا ہے اس کا۔ یہ حقیقت ہے صاحب، یہ ہوتا رہا ہے زمانے سے۔ تو شیخ الاسلام کا خطاب میں سن رہا تھا، وہاں پر شیخ الاسلام ایک جگہ فرمائے کہ بیٹے ہمارا کام اللہ رسول کا دفاع کرنا ہے، اللہ رسول کا دفاع کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے ہم محنت نہیں کرتے، اگر ہم سچے مومن ہیں اور اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اس خدمت میں لگے رہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ڈیفنس کے لیے اللہ خود انتظام کر دیتا ہے۔ پھر یہ کام کرنے کی ہم کو ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں بولا چلو یہ اللہ کا نظم ہے، جواب مل گیا اس کا، لگے رہے۔ اور شیخ الاسلام کے مؤیدین تو چھوڑے آپ، میں شیخ الاسلام کے مخالفین کی زبان سے ڈائریکٹ بھی سن چکا ہوں، میڈیا پر بھی سن چکا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر طاہر القادری، مخالفین کی بات کر رہا ہوں، وہ تو شیخ الاسلام نہیں کہتے نا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری تو ایسا عجیب آدمی ہے، یار لڑو جھگڑو اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ پہلے کام کرتا تھا اب کام کر رہا ہے، ہر وقت کام کرتے رہتا ہے، اس کی زندگی میں صرف کام ہے اور کام ہے بس۔ یہ آدمی رکتا نہیں، یہ آدمی آرام کرتا نہیں، یہ آدمی اپنی ذات کے لیے لڑتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یقین مانے آپ، یقین مانے مجددوں کی جو تاریخ ہے نا، دنیا میں جتنے مجدد پیدا ہوئے، آپ ان کی سیرت پڑھیں، بس یہ سیرت آپ کو نظر آئے گی شیخ الاسلام، وہ سیرت آپ کو کتابوں میں نظر آئے گی، یہ سیرت یہاں پر۔ شیخ الاسلام کی زندگی دیکھیں آپ، شیخ الاسلام نے جو لگاتار خطابات زندگی کے ہر سبجیکٹ سے متعلق آپ نے خطابات فرمائے ہیں، آپ نے تدریس فرمائی ہے، آپ نے کتابیں لکھے، اور آج کتابوں کا دن ہے، کتنے کتابیں صاحب۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو سائنس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ لاء پر نہیں لکھ سکتا ہے، جو لاء کا ایکسپرٹ ہے وہ عقائد پر نہیں لکھ سکتا ہے۔ کوئی ایک سبجیکٹ کا ماہر ہوگا، دو سبجیکٹ میں ماہر ہو جائے تو ایسے انسان کو چمتکار کہیں آپ۔ قربان جائیں شیخ الاسلام، ہر مضمون میں ایکسپرٹ ہے، ہر مضمون میں صاحب کتاب ہے، اور جس مضمون میں کتاب لگے، کتاب آپ کی آ جائے، خطاب آپ کا آ جائے، وہ کتاب اٹھا کر پڑھیں، لگتا ہے کہ اسی سبجیکٹ کا ماہر نے کتاب لکھا ہے۔ اتنا زبردست شیخ الاسلام کا مٹیریل، اور کام۔ دنیا، مجھے یاد ہے شیخ الاسلام کے جو کچھ اسٹرگلز تھے، اس میں ایک احتجاجی پروگرام ہو رہا تھا، آپ کو بھی یاد ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہے، احتجاجی پروگرام ہو رہا، شیخ الاسلام احتجاج میں کسی کنٹینر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دن گزر گئے، کسی نے سوال کیا کہ قبلہ حضور خطاب تک تو آپ خطاب کرتے ہیں، اندر بیٹھ کر آپ کا کیا کام ہوتا؟ دوسرے دن شیخ الاسلام نکال کر بتائے، بیٹے یہ کنٹینر کے اندر بیٹھ کر میں 3 کتابیں لکھ چکا ہوں۔ یہ احتجاج، یہ کیا ہے؟ یہ
کام اور کام اور کام. زندگی میں اتار آئے گی، چڑھا ہوا ہے، لڑائیاں ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، مخالفتیں اٹھیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ اعزاز دیں گے، لوگ عزت دیں گے، منصب دیں گے، منصبوں سے گرا دیں گے، ہٹا دیں گے. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو سارے حالات کو سہ جائے لیکن کام نہ روکے. کام نہ روکنے کی کرامت اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آج شیخ الاسلام کو دیکھ لے. اب جو 2016 میں شیخ الاسلام مجھے فون کیے، شیخ الاسلام نے آرڈر دیا حبیب کو لائن پر آؤ، بولو بات کرنا ہے. ایک بات بتا رہا ہوں میں، 2016 کی دورے سے پہلے میں حاضر ہوا، کچھ گفتگو فرمائے اور ملنے کا حکم دیے. جب میں ملا ان سے، جب دورہ ان کا ہوا دلی میں، میں ان سے تنہائی میں ملاقات کیا تو شیخ الاسلام اللہ یعنی ان کو یعنی کیا کہتے ہیں، ایک مردہ جان کے اندر جیسا جان ڈالنا کہتے ہیں نا، جان ڈالنا، روح پھونکنا، وہ کام کیے. میں کافی ٹینشنز اور کافی لوڈ لے کر کام کرتا تھا، بہت مشکل سے میری گاڑی آگے بڑھتی تھی. شیخ الاسلام میں بہت سارے مسائل ان کے سامنے رکھا، قبلہ یہ تنظیمی کام ایسا ایسا ایسا. تو شیخ الاسلام قبلہ جو ہے ایسے وہ سارا جو پیڈ میں رکھ کر اس پر بات کر رہا تھا، وہ جتنا تھا وہ ایسا ہٹا کر مجھے ہاتھ ایسا گلے پہ لگا کر بولتے، حبیب میں چاہتا ہوں کہ تم میری کتابوں کی سارے ہندوستان میں درس دیتے پھرو، یہ کیا گچیوں میں تم پڑے ہوئے ہو، یہ کیا مسائل میں تم پڑے ہو، ایسے مار کر کہتے. اس دن کی بات ہے بتا رہا ہوں میں، 2016 کے بعد جو انرجی میرے اندر آئی، میں حقیقت بتا رہا ہوں، میری پہنچ زیادہ دور تک تو نہیں تھی لیکن حیدرآباد کے اندر اور بنگلور کے اندر اپنے آفس میں، مسجد وزیر النساء میں، قادریہ مسجد میں، جہاں پر میں گیدرنگ جمع کر سکتا تھا جمع کرتے جاتا، شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھاتا جاتا. لوگ بولتے ہیں کہ حضرت خطاب بولے تو لوگ سنیں گے، یہ ایک ایک کتاب کہاں لے کر بیٹھ رہے ہیں، تجربہ کر کے دیکھیں. اللباب فی الحقوق والآداب، جامع مسجد کوٹلہ علی جامع، پہلا خطاب. فرحت آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو چہل حدیث ہے، مسجد وزیر النساء میں اس کو پڑھا. کئی کتابیں اس طرح سے پڑھانا شروع کیا. پھر لاک ڈاؤن ہوا تو اب راستے بند ہو گئے تھے، تو وہ ہم کو تجربہ نہیں تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ اب لوگ نہیں ملیں گے تو پڑھائیں گے کیسا، لیکن کایا پلٹ گئی. انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھانے کا پہلا تجربہ ہوا اور الحمدللہ بہت کامیاب ہوا. اور شیخ الاسلام نے مبارکباد دی احقر کو، سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، مبارکباد دی، پھر دہرایا، حبیب میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہندوستان بھر میں کتابیں پڑھاؤ اور علم کو بانٹو. میں بتا رہا ہوں نا، جیسا ایک مردے کے اندر روح پھونکتے ہیں، اس طرح سے شیخ الاسلام نے 2 مرتبہ مجھے انرجی دی. آج میں یہاں پر، جو کہ میرا عزم ہے، قدیم سے میرا عزم ہے، آج پہلی مرتبہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں، نادے علی صاحب شیخ الاسلام کی کتابیں آپ چھاپتے چاہے، میرا وعدہ ہے ہر کتاب کو شیخ الاسلام کی پڑھا کر رہوں گا. ہر کتاب، شیخ الاسلام کی ہر کتاب، اور بھی افراد پڑھائیں گے، دنیا بھر سے لوگ پڑھائیں گے. شیخ الاسلام کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ایک مولوی نے بیان کر دیا اور ہو گئے، نہیں، سینکڑوں مولوی اٹھیں گے. ارے ابھی تو دنیا قدر نہیں کر رہی ہے، آگے کا زمانہ آئے گا، دنیا بھر پڑھائے گی شیخ الاسلام کی کتابیں. ارے جارڈن کے جامع مسجد میں جس شیخ الاسلام کی کتاب کا درس دیا جاتا ہے، مسقط میں شیخ الاسلام کی کتاب کا درس ہوتا ہے، جامع ازہر میں شیخ الاسلام کی ذات اور ان کی کتابوں پر PhD ہو رہا ہے. یہ کوئی چھوٹا خزانہ نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے کہ آنے والی دنیا دیکھے گی کہ شیخ الاسلام نے امت مسلمہ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی نادے علی صاحب، چھوٹی کتابیں ہوں یا بڑی کتابیں ہوں، بس آپ تباہ کرتے جائے اور انشاءاللہ تعالی فی سبیل اللہ کسی کو دیکھے بغیر جیسے آپ کر رہے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا بھی انسپریشن ہے، میں بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے کروں گا اور دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صرف آقا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہم سب کو شیخ الاسلام کے خطاب اور کتاب کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.